مواخات مدینہ یعنی بھائی چارگی کا ایک نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وضع کیا، اور وہ اس لیے کہ جو صحابہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ مکہ کے اندر جن کا گھر تھا، جن کی بہت زیادہ زمینیں موجود تھیں، ان کی جائیدادیں تھیں، تو جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا تو وہ ساری کی ساری جائیدادیں، وہ مکانات، وہ گھر، وہ زمینیں وہ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ کی طرف آئے، اور کافروں نے ان جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تن تنہا، ہاتھ میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کر مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ کی طرف آئے۔ ان حالات میں کہ جب ان کے پاس کچھ نہ تھا، مال و دولت نہ تھا، رہنے کے لیے کوئی زمین، کوئی چھت میسر نہ تھی، تو ان کی مدد انصار مدینہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، اور وہ اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا ایک نظام قائم کیا، اور ایک مہاجر صحابی کا بھائی انصار صحابی کو بنایا، اور پھر ان انصار صحابہ کرام نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ انسانی نے نہ اس سے پہلے اور نہ ہی تا قیامت تاریخ انسانی ایسی مثال دیکھ سکتی ہے۔ ایسی بہترین اخوت کی اور بھائی چارگی کی مثال انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہوئی۔ ایثار کا، قربانی کا ایک جذبہ تھا کہ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے ہم ان تمام چیزوں کا آدھا آدھا حصہ کریں گے، ایک حصہ ہم اپنے مہاجر بھائی کو دیں گے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر ہمارے پاس ایک گھر ہے تو اس کے دو حصے، ایک حصہ مہاجر بھائی کا اور ایک حصہ انصار کا۔ اگر زمینیں ہیں، باغات ہیں، جو کچھ بھی ہے ہم آدھا اپنے مہاجر بھائیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں اور آدھا اپنے پاس رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حامی بھر دی کہ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مہاجرین صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے انصار سے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ رہنے کے لیے کوئی جگہ دے دیں عارضی طور پر، اور ہمیں بس آپ بازار کا راستہ بتا دیں، ہم بازار میں جائیں گے، کچھ کاروبار کریں گے، کچھ تجارت کریں گے، کچھ مزدوری کریں گے، جس مزدوری کے ذریعے ہمارے پاس آمدن ہوگی اور اس کے ذریعے ہم اپنا گھر بنائیں گے اور اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے۔ یعنی انصار بھی قربانی کے جذبے، ایثار کے جذبے کے حوالے سے بہترین مثال رکھنے والے، اور مہاجرین بھی انہوں نے ان چیزوں کو قبول نہ کیا بلکہ خودداری کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ، ہم خود یہ سارے معاملات اختیار کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی تھے، مہاجر صحابی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، 10 صحابہ کرام کہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل۔ ان کی جس انصاری صحابی کے ساتھ بھائی چارگی کا تعلق قائم ہوا تھا وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انصاری صحابی تھے۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہا کہ آپ جو ہے میرے بھائی قرار پائے ہیں، ہم دونوں کے درمیان اخوت کا ایک رشتہ قائم ہوا ہے، لہذا میں اپنی ساری چیزوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو آدھی چیزیں دینا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں بیویوں میں سے جو آپ کو زیادہ بہتر لگے، بہتر معلوم ہو، آپ اس کا انتخاب کیجئے، میں اسے طلاق دوں گا اور وہ آپ کے حصے میں آئے گی۔ یعنی اس قدر تمام کی تمام چیزوں کو آدھا آدھا تقسیم کرنے کا کام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، میں بھی دیگر مہاجرین صحابہ کی طرح خود خدمت کر کے، خود تجارت اور مزدوری کر کے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب مہاجرین نے یہ مثال پیش کی کہ انہوں نے چیزوں کو لینے سے انکار کیا، تو انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ مہاجر صحابہ جو ہیں یہ تو ہم سے کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بازاروں میں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اجرت لیتے ہیں اور اس سے اپنا گھر بار کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ تو انصار صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ باغات ہیں، ہم میں سے ہر فرد کے پاس باغ موجود ہے، آپ مہاجر صحابہ سے کہیں کہ وہ ان باغات کے اندر مزدوری کریں، فصلوں کو پانی دیں، وہاں کی دیکھ بھال کریں، تو جو اجرت ان کو بازار سے مل رہی ہے وہ اجرت ہم ان کو دیں گے، اس طرح وہ یہیں پر ہی ہمارے ساتھ مل کر جو ہے کام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو بلایا، ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے اقرار کیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے باغات کے اندر خدمت کریں گے اور اس کی اجرت ہم ان سے وصول کریں گے۔ اب یہ معاملہ ہوا، یہ معاہدہ طے پایا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ جو مہاجر صحابہ تھے وہ جب فصلوں کو پانی دینے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے آتے تو انصار صحابہ بھی ان باغات کے اندر آتے اور ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، انصار بھی آ رہے ہیں اور ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اب مہاجر صحابہ کو پریشانی لاحق ہوئی، ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ہم تو ان سے اجرت وصول کر رہے ہیں اور سارے معاملات کی نگہبانی اور نگرانی ہمارا کام قرار پایا ہے، لیکن یہ آ کر ہمارا ہاتھ کیوں بٹا رہے ہیں؟ تو مہاجر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو معاملہ الٹا ہو رہا ہے، یہ ہم سے خدمت لینے کے بجائے ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہم ان کے مزدور ہیں، یہ ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان سے کہیے کہ ایسا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ یہ ہمارے باغات کو پانی دیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ ہم جو ہے اس کے اندر کام نہیں کریں گے۔ یعنی ایک ایثار کی اور قربانی کی اور اس کے جذبے کی بہترین مثال اس وقت کے معاشرے میں کہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو مواخات مدینہ کا، بھائی چارگی کا اور اخوت کا جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کی بہترین مثال مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی۔